نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ربوبیت کا ایک مظہر ہے کہ جہاں انسانوں اور دوسرے جانداروں کو اللہ پاک نے اور بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور انہیں اللہ پاک نے ایک سازگار ماحول بھی عطا فرمایا ہے۔ تو ماحول کی سازگاری میں بہت بڑا کردار درخت کا ہے۔ تو آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے درختوں کی اہمیت، ضرورت اور فوائد کے حوالے سے چند ایک گزارشات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرمائی، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اسی سے اللہ پاک نے درختوں کو اگایا جن سے تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کے فوائد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ هو الذی ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن كل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، فرمایا کہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔ یعنی اول اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے سرسبز و شاداب درخت تیار کیے، پھر اسی تر و تازہ درخت کو سکھا کر ہم لوگ ایندھن بنا لیتے ہیں اور پھر اس سے ہم آگ کا کئی قسم کے ہم کام لیتے رہتے ہیں، جسے کھانا بھی تیار کیا جاتا ہے۔ سردی کا موسم ہو تو پھر اس کو سلگانے کے کام میں بھی لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد احادیث اور روایات میں درخت کے فوائد کو بیان فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجعل لا يمر على حجر ولا شجر الا سلم علیہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، ہم باہر تشریف لے گئے تو کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام نہ پیش کرتا ہو۔ اسی طرح عزیزان گرامی، درختوں کے فوائد کا، ان کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو اجر کا ذریعہ، اجر و ثواب کا ذریعہ اور سبب بنایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس درخت میں سے کچھ آ کر کے کھا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو اس میں سے کوئی چیز چوری بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ درخت تھا ایسا جس کے اوپر پھل لگے تھے، پھلدار درخت تھا، اور لوگ آئے، بعض لوگ انہوں نے آ کر وہاں سے پھل بغیر اجازت کے توڑے اور اس کو کھا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات درخت لگا ہوتا ہے، اس میں سے جو جانور ہوتے ہیں وہ جانور اس کے پتے اتار کر کھا جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی پھلدار درخت ہو اور اوپر آ کر اس پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں، پرندے اس پھل کو کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ زمین پر گرا دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس درخت کے اندر کوئی نقصان آ جائے تو اس نقصان میں بھی حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس لگانے والے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اور اس کے لیے اجر کا ذریعہ ہے، اس کے لیے یہ عمل بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب انسان کوئی درخت کو لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ درخت سایہ دیتا ہے، تو راہگیر مویشی وغیرہ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو راہگیر بھی اس کے نیچے ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کے نیچے ٹھہرتے ہیں یقیناً وہ لگانے والے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور جو مویشی ہوتے ہیں ان کو ان کے نیچے باندھ دیا جاتا ہے اور دھوپ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، تو یہ بھی لگانے والے کے لیے اجر کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ماحول کی پاکیزگی کا یہ ذریعہ ہے۔ موسم کو بہتر کرنے اور درخت لگانے والا جو ہوتا ہے، درخت جو لگاتا ہے سردی کے موسم میں اس کو الگ ثواب میں دیا جاتا ہے۔ تو جب سردی کے موسم میں درخت بڑا ہوتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، تو اس سے جو سرد ہوائیں نکلتی ہیں دائیں بائیں سے، تو وہ درخت جو ہوتا ہے ان سرد ہواؤں سے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح گرمیوں میں گرم ہواؤں سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جس گھر کے اندر درخت لگا ہوتا ہے تو وہ گرمی کے موسم کے اندر وہ اس گھر میں ٹھنڈک کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سردی کے موسم کے اندر بھی وہ درخت اس کو گرمائش کا فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے میں درخت کا یہ بڑا کردار ہوتا ہے۔ درخت جو ہوتا ہے یہ مٹی کے اندر اپنے اندر پانی جو ہوتا ہے اس پانی کو جذب کر لیتا ہے اور پھر سے آہستہ آہستہ اس کو خارج کرتا ہے، جس سے سیلاب اور مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں بڑی زیادہ مدد ملتی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کو صاف کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ درخت ہوا سے گرد و غبار اور دھواں اور دیگر آلودگیوں کو یہ دور کرتے ہیں کہ جس سے سانس لینے کے مسائل اور دیگر صحت کے مسائل جو ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو حل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جنگلی حیات کے لیے یہ رہائش گاہ یہ فراہم کرتا ہے۔ درخت مختلف قسم کے پودوں اور جانوروں کے لیے گھر فراہم کرتا ہے جو ماحولیاتی نظام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور روایات میں اس کے لگانے کے کئی فوائد ہیں، جو بھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے عرض کی ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اگر اس کا کوئی پھل کھا لیتا ہے یا اس کو چوری ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی کاٹ کر کے لے جاتا ہے یا جانور اس کو کھا جاتا ہے، پرندے اس کے پھل کو ضائع کر دیتے ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور یہ ماحول کی بہتری کے لیے، ماحول کو سازگار بنانے کے لیے درخت کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں ہم اور صدقات کرتے ہیں اسی طرح ہم شجر کاری کے ذریعے سے بھی ہم اپنے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے ثواب کا، اجر کا ذریعہ اور اس کو سبب بنا سکتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو درختوں کی حفاظت کرنے کی اور نئے درخت لگانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔